السلام علیکم 34 ایپیسوڈ کے ساتھ میں آ چکی ہوں ناول روح نشین رائٹر اسمروا مرزا ناولز۔ تو آج میرا تھوڑا گلا خراب ہے، تو اگر آواز میں تھوڑی پرابلم ہو تو معذرت پہلے ہی کر رہی ہوں۔ بہت سخت گلا درد کر رہا ہے، لیکن پھر بھی میں نے کہا ریکارڈنگ کر لوں۔ تو آج کی قسط بھی بہت 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 مزیدار ہونے والی ہے، تو سارے کام چھوڑ دیں تو پہلے ہم قسط پڑھتے ہیں، اس کے بعد باقی باتیں کریں گے۔ تو لیٹس اسٹارٹ۔ انتہائی چھچھورے ہو تم، وہ اس کے ہنسنے کو دیکھ کر بوکھلاہٹ میں کھلکھلائی۔ وہ اس وقت بہت ہاٹ لگ رہا تھا، مگر بہار کو بس بہت قیمتی، بس تبھی اس سے نظر ہٹانا دو بر ہوا۔ تم جیسی ناگن کے روبرو مجھے بھی خود کو چھپانا پڑے گا، کب عزت لوٹ لو کسے خبر۔ وہ اب بھی سنجیدہ نہ تھا، ٹاول ہینگ کیے، بلیک ہاف سلیوز فٹ بلیک شرٹ چڑھاتا وہ لیٹی ہوئی بہار کے پاس ہی بے تکلفی سے بیٹھا، تو بہار نے فوری اپنی بازو اس کے لیے اس کے تکیے کے پاس کھولی، جس پر وہ لیٹتے ہی چہرہ بہار کی طرف کیے اس مہربانی پر شوق و فکر مند مسکرایا۔ بازو ٹوٹ جائے گی۔ وہ اس کی بازو اپنے سر کے وزن کے سبب دب جانے پر نکالنے لگا، مگر بہار نے اسے روکا۔ مجھے اچھا لگے گا تم میرے اتنے قریب رہو۔ بہار کی تڑپ حسیب کا سراسر امتحان بنی تھی۔ لمحہ بھر دونوں کے بیچ ذومانیت بھری چپ حائل رہی۔ اگر نظریں نہ ہٹتی تو دونوں سنگین سی گستاخی کا مرتکب ہو جاتے۔ اب سو جاؤ، آرام کی ضرورت ہے تمہیں۔ وہ اس کی خوشی کے لیے اس کی بازو پر ہی سر رکھے راضی ہوا، جس پر وہ مزید اس کی طرف قریب ہوئے لیٹی۔ کیا تم مجھے؟ بہار کے لفظ اس کی زبان پر ہی رہ گئے، اور حسیب نے اپنا ہاتھ اس کے چہرے سے جوڑے، لپک کر اس کی جبین چومتے اس کی بازو سر سے نکالے، اپنی اس کے نازک وجود کی گرد لپیٹے، اسے اپنے پہاڑ سینے میں کھینچ کر بسایا۔ تو ایک آنسو بہار کی آنکھ سے نکل کر حسیب کے سینے میں جذب ہوا۔ جب وہ سسکی کی صورت سانس بھرتی اس میں چھپی، اب بھی چاہتے ہو مجھے؟ وہ اس کی محبت واپس چاہتی تھی، اور حسیب بے وقوف نہ تھا کہ بہار کی خواہش ناکام تھا، لیکن وہ اسے اب بھی محبت کرتا ہے یہ نہیں بتانا چاہتا تھا۔ نہیں، تم بس ایک مصیبت ہو، اب وبال جان بن گئی۔ ہلال ناگن، سو جاؤ۔ اس کی خفت بھری جکڑن اور کیوٹ بڑبڑاہٹ پر وہ دبا دبا مسکرائی۔ تکلیف پر مرہم رکھا گیا۔ ان چند دنوں میں میں تمہیں چاہنا چاہتی ہوں حسیب، پکا جاتے ہوئے تمہارے لیے دنیا کی سب سے اچھی لڑکی ڈھونڈوں گی، لیکن میری اس چاہت کو بٹا ہوا مت سمجھنا۔ میری یہ محبت ہر جنون اور ہوس سے پاک ہوگی۔ مجھے اپنے دامن میں اس دوست کے ساتھ گزارے چند بہت خوبصورت دن مضبوطی سے باندھنے ہیں، جس کے سفر کی آسانی کے لیے، ورنہ میرا جنون تو میری جہنم ہے حسیب۔ اس شخص کے جنون نے مجھ پر موت حرام کی۔ ہو سکتا ہے تم سے پیار میری اس مشکل کو حل کر دے۔ وہ اس کے سینے لگی دبی دبی سسکنے لگی، اور وہ بس اسے خاموشی سے سن رہا تھا۔ اس کے یہ آنسو حسیب کا سینہ جلا رہے تھے۔ چند دن دے چکا ہوں، پھر یوں مت دو تکلیف خود کو، ابھی میں تمہارا ہوں بہارے، ریلیکس۔ اس کے سر کے بالوں کو انگلیوں کی نرم پوروں سے سہلاتے وہ اس کو اپنے سینے میں چھپائے پرسکون کرنے لگا، اور خود بہار بھی دنگ تھی کہ وہ نیند جو اس سے رخصت ہو گئی وہ حسیب کے قریب پوری شدت سے اس پر اتر کر سکون دے رہی ہے، جب تک وہ اس تکلیف سے نکل کر سو نہ گئی۔ حسیب نے اسے خود میں جذب رکھا، اور جب وہ سو گئی تو دھیرے سے اس کو اپنے سینے سے الگ کیے، نرمی سے اس کی گال چومتے اذیت زدہ مسکرایا۔ حسیب خان زادہ کو کیا خبر تھی یہ جو چند دن مانگ کر اس کی زندگی میں گھل گئی ہے، یہ تعمر اس کی زندگی کا روگ بن جائے گی، کیونکہ وہ نارمل تو حسیب کے سنبھالنے کے باوجود اتنی جلدی نہیں ہو سکتی تھی، اور یہی وہ بھول تھی جو حسیب خان زادہ کا پچھتاوا بننے والی تھی۔ خوبصورت گداز سی صبح صادق زمین کے چپے چپے پر نکھری تو ہلکی پھلکی کنمن لیتی چلی آئی۔ وہ فجر کے وقت نہ صرف جاگی بلکہ نماز پڑھتے ہی لان میں چلی آئی، جہاں خان بابا کے پالتو مور نے اپنے پورے پنکھ پھیلا کر زینو کو آتے ہی کھلکھلاہٹ دی۔ وہ اس کے خوبصورت پنکھوں کو تکتی اکیلی ہی مسکرا رہی تھی، رات کے ہر لمحے کو ذہن و دل سے جھٹکے۔ لائٹ گرین کلر کی چھوٹی سی ایئر لائن قمیض اور بلو ٹائٹ کے ہمراہ بال کھولے ننگے پیر وہ اذان طیب کی صبح کو حسین کر رہی تھی۔ حویلی سے ملحقہ پورچ کی چھت کی بنا ریلنگ والی کھلی منڈیر پر فل بلیک میں بنا جیکٹ کے کھڑا، وہ ہلکی پھلکی بارش میں آدھا بھیگتا ہوا جینس کی جیبوں میں ہاتھ گھسائے کھڑا، اس لڑکی کو اٹکیلیاں کرتا دیکھ کر اپنے ہونٹوں پر بکھرتی مسکراہٹ تا دیر نہ سمیٹ سکا۔ زینش کے خوبصورت ملائم سفید پیر کھردری گھاس کو چھو رہے تھے۔ کمیلین کو جلن تھی تو بس اس بات کی، ننگے پیر مت چلو، کچھ چبھ جائے گا۔ وہ اسے لان میں ٹہلتا دیکھ کر بولے بنا نہ رہ سکا، جبکہ زینش کے ہونٹوں پر رینگتی مسکراہٹ لمحے میں غائب ہوئی۔
گردن گھما کر سر اٹھائے اس نے اوزان کو گور کر دیکھا، اس وجاہت اور خوبصورتی تمکنت کے شہکار کو جو ہلکی ہلکی بارش میں آدھا بھیگتا اس کو اپنے نہ جھٹلائے جا سکتے بھیگے سحر سے ساکن کر کے رکھ گیا۔ بڑی مشکل سے وہ خود کو ہوش میں لا سکی۔ اب پورے کے پورے اس گھر میں مجھے چبھ رہے ہیں، یہاں پوری زینو خطرے میں ہے تو پیر کی کسے پرواہ۔ وہ بنا ڈرے رات کے غم و غصے کو نکالتی دبا سے چلائی، مگر اوزان نے وہیں چھوٹی سی چھت کی باڑ پر بیٹھے مزے سے ٹانگیں نیچے لٹکائیں جو ننگے پیر تھا۔ زینش کے دل کو اس کی اس دیوانی حرکت پر دھکا سا لگا۔ مجھ سے نجات چاہیے تو بتاؤ، کود جاتا ہوں یہاں سے۔ اوزان نے اس کی آنکھوں میں تکتے جس سے فاقی سے آفر کی، لمحہ بھر زینو کے چہرے کی رنگت بدلی۔ آپ سچ میں پاگل ہیں، پیچھے ہٹیں، تیز ہوا چل رہی ہے، گر جائیں گے۔ زینش نے پریشان ہوتے ذرا قدم اس کی طرف بڑھائے جو خود کو تنکا امیجن کیے ہنسا۔ ہاں بالکل، میں تو ہوا میں اڑتا شاپر ہوں جو ہوا کے جھونکے سے گر پڑوں گا۔ تم تو بہت سمجھدار ہو، اتنی زیادہ عقل تو تمہیں بانٹ دینی چاہیے۔ اوزان نے اس کی گھبراہٹ اور پریشانی پر چوٹ کی جو اس کا سر توڑنے کی خواہش دباتی دل ملا اٹھی۔ مذاق اڑانا بند کریں اوزان، ہٹ جائیں، بارش تیز ہو رہی ہے، آپ زخمی ہیں، جو بات کرنی ہے یہاں نیچے آ کر کریں۔ زینش کو سمجھ نہ آئی کیسے اس کو روکے، جبکہ اوزان اس کے اتنی جلدی اپنے معاملے میں پگھل جانے پر مسکرایا۔ نہ صرف لٹکائی ٹانگیں ہٹائیں بلکہ اٹھ کر وہیں سے چند منٹس لگاتا باہر صحن میں نکل آیا۔ ننگے پیر اور لان میں پل پل بھیگتی گھاس سے ملتی ٹھنڈک کا اپنا ہی مزہ تھا، اوپر سے اس کی شرٹ مکمل بھیگ چکی تھی۔ چلیں واپس، وہ جو غصہ اور دکھ دبائے ہوئے تھی اوزان کے اس ایک تقاضے پر بپھری۔ ابھی نہیں جانا، سمجھ کیوں نہیں آ رہی؟ ویسے بھی ابھی مجھے ممی سے ملنا ہے، ان سے آپ کی شکایت باقی ہے، اگر انہوں نے اجازت دی تب آپ کے ساتھ جاؤں گی، ورنہ نہیں۔ جائیں، چینج کریں، گیلی شرٹ ٹھنڈ لگ جائے گی۔ زینش اسے بنا دیکھے کہہ کر اس کے پاس سے گزر کر جانے لگی، مگر اوزان نے اس کی کلائی اچک کر جکڑے اسے اپنے قریب کھینچا۔ لیکن میں تو کوئی ایکسٹرا شرٹ نہیں لایا اور کسی اور کی پہنتا نہیں، ٹھنڈ تو شرطیہ لگے گی، تم ہی ہو جو کچھ کر سکتی ہو اب۔ اوزان اس کی ڈری آنکھوں میں جھانکا جس پر وہ اس کی بات کا مطلب ہرگز نہ سمجھی، الٹا پریشان ہوئی۔ میں آپ کو اپنی شرٹ تو دینے سے رہی، بہت عجیب لگیں گے کیونکہ آپ کی تو میری شرٹ میں ایک بازو بھی نہیں آنی، کیا آپ کے لیے مارکیٹ سے منگوا لوں، مطلب بلیک شرٹ؟ وہ اس کی فکر پر دبا دبا مسکرایا۔ یہ بھی مزیدار تھا، وہ زینو سے اپنی شاپنگ کرواتا، حالانکہ اس کا پہلا مطلب کچھ اور تھا جسے زینو کے سر پر سے گزرتا دیکھے جناب اپنے ارمان دبا گئے۔ منگوانی نہیں، تم خود جا کر لاؤ۔ وہ اس کی اس درجہ کھلی فرمائش پر واپس منہ بگاڑ گئی۔ آپ کی غلام نہیں ہوں۔ آنکھیں چرائے زینو نے اس سے خود کو چھڑواتے فاصلہ استوار کیا۔ کسی مجبور کے لیے شاپنگ کرنا غلامی تھوڑی ہوتی ہے، تمہیں پتہ ہے مجھے ڈارک بلیک پسند ہے، اگر کوئی اور لینے گیا اور لائٹ بلیک لے آیا پھر؟ اوزان اس کو پاگل بنا کر من ہی من میں اس نازک حسینہ کو ڈھیر سارا تاڑ رہا تھا جو واقعی اس وقت بولی دیہاتن لگ رہی تھی۔ آپ مجھے بیوقوف سمجھتے ہیں، یہ بلیک میں کب سے شیڈ آنے لگے؟ بلیک بلیک ہوتا ہے، لائٹ ڈارک نہیں۔ اوزان اس کے منہ بگاڑنے پر واپس سنجیدہ ہوا، وہ اتنی بھی بولی نہ تھی۔ نو، جسے تم بلیک کہو گی یا سمجھو گی بس وہی میرا فیورٹ بلیک ہوگا۔ دیکھو مجھے فیور ہو گیا تو جان بھی جا سکتی ہے، آگے ہی بہت مشکل سے بچا ہوں۔ اب تم پر منحصر ہے کہ میرے لیے مارکیٹ جاؤ گی یا نہیں۔ وہ اسے بہت چالاکی سے جذباتی طور پر بلیک میل کر رہا تھا، جبکہ زینو اس کی ان چال باز کوششوں میں پھنس بھی گئی۔ اوکے، میں ڈرائیور بابا کے ساتھ ابھی جاتی ہوں، ایک کافی ہے یا دو شرٹس؟ وہ فوری مانی اور پھر سے پلٹ کر اس کی طرف متوجہ ہوئی تو زینو کے چہرے کے حد و حال میں گلی بارش کی نمی اور سرخی نے اوزان کے ہوش سے اڑائے۔ ون از انف، لیکن سائز تو پوچھ لو شرٹ کا۔ اوزان کے روکنے پر وہ سمجھنے کے انداز میں سر ہلا گئی۔ جی بتا دیں براہ مہربانی، نہایت منہ بگاڑ کر پوچھا۔ وہ تو تمہیں خود نوٹ کرنا پڑے گا کیونکہ میں تو بہت معصوم ہوں، مجھے اپنی شرٹ کا سائز پتہ ہی نہیں ہے۔ اوزان کی یہ ضد کرتی حرکتیں زینو کو غضب دلا رہی تھیں۔ اپنی یہ چالاکی اپنے تک رکھیں، سمجھے؟ اپنی شرٹ اتار کر دے دیں، میں لے آؤں گی۔ زینش نے فوراً سے حل نکالا جس پر اوزان نے اپنا ہاتھ کھولے اس کی طرف بڑھایا تو وہ اس کا مفہوم سمجھے گوری۔ روم میں آؤ گی تو شرٹ دوں گا۔ وہ اوزان کی رخ تک جھانکتی نظروں سے خوفزدہ ہوئی، پر اس کی الجھن سمجھتے اس نے بس ضرورت کے تحت ڈرتے ہوئے اپنا ہاتھ اوزان کے ہاتھ میں رکھا۔ وہ شریر سی مسکراہٹ دبائے سے لیے پروقار چال چلتا کمرے میں گیا جس کی دھڑکن تھمی ہوئی تھی۔ زینش نے اس کا ہاتھ روم کے پاس جاتے ہی جھٹک کر چھڑوایا۔ جائیں اور مجھے یہاں دے دیجیے گا شرٹ، میں ویٹ کر رہی۔ زینش نے وہیں رکتے کہا، مگر اوزان بھی ڈھیٹ بنا دروازے کے ساتھ لگا۔ شرٹ اس کی ساری ٹھنڈی اور گیلی ہو چکی تھی،
ایسے تو نہیں دوں گا۔ وہ اس کے ڈیٹ بننے پر ہراساں نظروں سے اذان کو دیکھنے لگی۔ کیا مطلب کوئی انویٹیشن دینا پڑے گا؟ جائیں اندر اور اتار کر دے دیں، اس میں ضدی بننے کی کیا ضرورت ہے؟ زینش کو اس کے خواہاں ہلیچڑ بننے پر تب چڑھی، خود اتاری تو گردن کا زخم افیکٹ ہو سکتا۔ اذان کو ٹلتے نہ دیکھ کر وہ اس کی طرف برہمی سے دیکھنے لگی، گویا وہ اسے کسی طرح شرٹ لیس ہو کر دکھانے پر تلا تھا۔ اب چھوٹے بچے بن کر نہایت زہر لگ رہے ہیں، ہٹے پیچھے۔ اگر آپ کی اس فضول کی مکالمہ گوئی کا خان بابا کو بتا دیا تو اسی گیلی شرٹ میں آپ کو پھر سے باہر بارش میں کھڑا کر دیں گے۔ زینش مانی لیکن بڑبڑانا نہ بھولی، جبکہ اذان نے ہونٹ بھینج کر امڑتا کہا روکا اور زینش کے روم میں انٹر ہوتے ہی خود بھی داخل ہوا۔ تمہیں کیوں خبر نہیں ہو پا رہی کہ میں تمہیں صرف اپنی حدود میں مکمل قید کرنے کی کوشش میں ہوں؟ زینش، درد سے فرار مزید درد لاتا ہے، ضد اور انا کے باوجود ٹھہر گیا ہوں تم پر تاکہ میرے دل کا ہر زخم مندمل ہو کر شفا یابی پا سکے، لیکن تم ہر جانب سے خوبصورت ہو، دیکھنے سے، چھونے سے، قریب آتی ہوئی، دور جاتی ہوئی، روٹھتی ہوئی، مان جاتی ہوئی۔ تو دل میں سوچتا قریب آیا، جس پر زینو نے ایک مناسب فاصلے پر رک کر اس سے نظر پھیرے، آہستگی سے اس کی بلیک ٹائٹ شرٹ کے بٹنز اندازے سے کھولنے شروع کیے۔ یہ الگ بات تھی وہ تب بھی ہولے ہولے نروس ہوتی، کانپ رہی تھی۔ اذان اس کی گھبراہٹ تکتا ہوا کبھی اسے دیکھتا، کبھی اس کے ملائم کانپتے ہاتھوں کو جو پھول کی ملائمت جیسے اس کے شانوں، سینے اور پھر بازوؤں کو چھوتے سرور اور فرحت بڑھاتے محسوس ہوئے۔ مکمل بٹنز اوپن کیے، زینو نے ویسے ہی بنا دیکھے جب اس کی توانا کسرتی بازوؤں سے شرٹ نکال کر اتارنی چاہی تو وہ اس کے قریب ہوئی اور اذان نے لمحہ لگائے اس کی نرمی سے بازو حائل کر کے باندھتے اسے سینے سے لگایا۔ زینش نے ڈرتے ہوئے نظر اٹھائی جو دل جان کی ساری تڑپ آنکھوں میں انڈیل لایا۔ یہ کیا بدتمیزی ہے؟ وہ اس کی بازوؤں کے گھیرے سے نکلنے کو مچلی، چہرہ سرخی میں ڈلا۔ تم میری ملکیت میں ہو تو اسے بدتمیزی نہیں کہیں گے، حق جتانا کہیں گے۔ مجھے بتاؤ زینش، میں تمہاری ناراضگی دور کرنے کے لیے کیا کروں؟ وہ اس کے تڑپ اگلتے سوال پر مزاحمت روک گئی، نظر اس کے چہرے سے بھٹکتی جھک کر اس کے چوڑے سینے پر گئی، جیسے وہ اسے سینے لگنا خود بھی چاہتی ہو۔ میری جان بخش دیں، مجھے کچھ دن یہاں سکون سے رہنے دیں۔ اب میں آزاد ہوں آپ کی قید سے، پھر مجھے بے بس کیوں کر رہے ہیں؟ ثبوت دیں کہ آپ کی نفرت ختم ہو گئی ہے۔ وہ اس کے قریب ہرگز بے چین نہ تھی، پر یہ بھی ظاہر کر رہی تھی جیسے بے سکون ہے۔ اذان کی آنکھوں کا مرکز وہ آنکھیں تھیں جن میں ناراضگی کا پہاڑ جمع تھا۔ میرا ثبوت تم سے برداشت نہیں ہوگا ابھی، میں یہاں مزید رک نہیں سکتا اور تمہیں لیے بنا جانا نہیں چاہتا۔ تم نے کہا تھا تھوڑا سا یقین کرو گی، تو آج میرے ساتھ واپس انصاری حویلی چلو۔ وہ اس کے مسلسل مجبور کرنے پر ہتھیار ڈال گئی، کیونکہ اس وقت وہ اسے کہتا کہ رات ہے تو وہ رات مان لیتی اور اس شخص کے سحر میں مفلوج محسوس ہوئی۔ اوکے چلوں گی، لیکن اب ایٹیٹیوڈ دکھانے کی میری باری ہے مسٹر کمیلین۔ آپ کو وہ سب سہنا ہوگا جو میں نے سہا۔ روم سے بھی آپ کو نکالوں گی، یاد رکھیے گا، اور معاف تو ہرگز نہیں کرنے والی۔ بس جولیٹ کے لیے جا رہی اور میری امید بھی وہی ہے۔ وہ اس کی بات مان گئی۔ اس کا اذان کو اول تو یقین ہی نہ آیا۔ ڈن، حویلی سے بھی نکال سکتی ہو۔ وہ اس کے اس جملے پر تھم سی گئی۔ مطلب میں نکالوں گی تو آپ نکل جائیں گے؟ زینو کے چہرے پر تجسس اور فکر تھی۔ نہیں، دیوار پھلانگ کر واپس آ جاؤں گا، تھوڑا ڈیٹ ہوں۔ وہ اس کے منہ بسوڑنے پر دبا سا مسکرائی، پر فوری مسکراہٹ ہونٹوں میں دبائی تاکہ اذان کو یہ نہ لگے وہ پگھل گئی ہے۔ اندازہ ہو گیا ہے مجھے، چھوڑیں مجھے، آپ چپکنے والے انسان نہیں لگتے، میرا دل بند ہو جائے گا۔ اس کے منت بھرے انداز میں دور سرکنے پر اسے آزاد کر گیا۔ اب میری شرٹ بس آئرن کر دو، نئی کی اب ضرورت نہیں۔ وہ جو وائٹ ویسٹ اور بلیک پینٹ میں ملبوس ننگے پیر کھڑا اسے اپنی کشش و خوشبو سے بہکا رہا تھا، زینو کو نیا حکم دیے وہیں ساکن کیے واش روم میں گھسا، جبکہ زینش نے لڑکھڑاتے بیڈ کا کنارہ بیٹھنے کو تھاما، چہرہ زرد پڑا۔ آئرن کا خیال مجھے کیوں نہیں آیا؟ اف زینو، اس بندے کو دیکھتے ہی تمہاری سٹی کیوں گم ہو جاتی ہے؟ سارے روب کی بینڈ بج گئی۔ آئرن کا تو ایسے کہہ کر گئے ہیں جیسے تنخواہ پر ملازم رکھوایا ہے مجھے۔ ہاں، عجیب و غریب کمیلین۔ من ہی من میں اپنے ہوش اڑانے پر وہ خود کو کوستی پیر پٹھے باہر نکلی، جبکہ شرٹ پریس کر کے اس نے خود آنے کے بجائے کسی ملازم کے ہاتھ بھیجی، کیونکہ خود وہ اپنے فیصلے سے خان بابا کو آگاہ کرنے ان کے پاس چلی گئی۔ تب تک سب اٹھ بھی گئے اور ناشتہ بھی ڈائننگ پر لگ چکا تھا۔ نیند ابھی بھی آنکھوں میں اپنا بھرپور تسلط جمائے ہوئے تھی، کیونکہ رات وہ ایک لمحہ بھی سو نہ پائی۔ فجر کے بعد جا کر اسے المان نے خود سے دور ہونے کی اجازت دی، وہ بھی اس لیے کہ وہ نماز کے لیے اٹھا تھا، لیکن اپنی زندگی کے اس بھرپور آغاز کا شکر ادا کیے وہ واپس اس کے پاس آ کے لیٹا۔
اور بس تب مشائم سو سکی۔ نیند کے باوجود وہ اسے جس طرح خود میں جکڑے ہوئے تھا، وہ حرکت بھی کرتی تو علمان کی نیند کا تسلسل توڑ بیٹھتی۔ تبھی جب پیٹ میں بھوک کے سبب ہوتے درد کے دائرہ نے وسیع کیا تو مشائم کی نیند ٹوٹی، پر اپنے پیٹ میں لپٹی علمان کی بازو پر ہاتھ رکھے وہ مسکرا کر ذرا پلٹی تو وہ اسی کے بالوں میں چہرہ دیے نیند میں گم تھا۔ مشائم نے ذرا اس کی جانب کروٹ بدلی اور ذرا خجم سے بڑی آنکھوں میں بے پناہ الفت بھرے اس کے قریب ہوئی، ہاتھ اس کے بالوں میں پھیرتے قریب ہوئے اس کی جبین چومی، جسے نیند کے باوجود مشائم کا یوں چھونا مسرور کر گیا۔ میں نے چاہا تھا یہ رات کبھی ختم نہ ہو، ختم ہو گئی مشائم۔ وہ اس کی جبین چومتا مزید اپنے سینے میں لپٹا گیا، جو اس وقت پور پور تھکن اور چبھن کا شکار اس کے گھونٹنے پر سسک اٹھی۔ آنکھ سے ایک آنسو نکل کر جب علمان کے سینے میں اترا تب وہ آنکھیں کھول سکا۔ تم رو رہی ہو اب تک؟ وہ اس کے آنسو کی لکیر پر انگلی گال پر پھیرتا گردن تک لے جاتے رکا تو وہ اس کے آخری دو الفاظ پر اس کی وہی حد پار کرتی انگلی مٹھی میں جکڑے ہی دانت میں لے گئی اور اس زور سے کاٹی کہ کیپٹن صاحب کی ساری مدہوشی ہوا ہوئی۔ ظالم، کون سی لڑکی ایسا گڈ مارننگ کرتی ہے؟ روٹھے پن سے وہ اس کی ناک دباتا گورا، جبکہ وہ پلکیں آنکھوں پر گرا کر علمان کے دھڑکنیں واپس جکڑ گئی۔ وہ اس وقت بلیک نائٹ گھٹنوں تک آتے سلک گاؤن میں ملبوس تھی، جبکہ خود علمان بلیک ٹراؤزر اور وائٹ شرٹ پہنے ہوئے تھا۔ مشائم نے لحاف کندھوں تک اوڑھ رکھا تھا۔ میرے سارے لفظ آپ نے رات لے لیے علمان، میں کیا کہوں؟ آئی ایم سو ڈپریسڈ، پلیز مت جائیں نا، اب تو میں آپ کے بغیر سانس بھی نہیں لے پاؤں گی۔ وہ اس وقت اس کی شدتوں پر نہیں بلکہ آج اس کے واپس جانے پر تڑپی، جبکہ علمان کو اسی بات کا ڈر تھا۔ میں جلدی واپس آؤں گا، ڈونٹ وری، ابھی بہت وقت ہے تمہارے پاس۔ یہ سب چھوڑو، یہ بتاؤ میں نے اپنا پرامس پورا کیا رات یا نہیں؟ علمان اسے بہلا رہا تھا لیکن وہ سانس نہ لے پا رہی تھی، بس یہ سوچ کر کہ وہ آج موت کے منہ میں جا رہا ہے۔ آئی ڈونٹ نو، مجھے تو رات یہ بھی یاد نہیں رہا کہ میں کون ہوں۔ آپ کو کیا ہو گیا تھا کل؟ مجھے بولنے تو دور سانس لینے کی بھی اجازت نہیں دی۔ یو آر سچ اے فینیٹک پرسن، کون ایسے پیار کرتا؟ وہ پھر سے اس کے وجود میں چھپ کر رو پڑی اور علمان کو مسکرانا پڑا۔ آئی ایم سوری، رو مت مشائم، ناؤ یو آر اے ریئل کیپٹن لیڈی، اسمائل پلیز۔ وہ ایسا تھا کہ اب بھی اس کے چھونے کا ہر احساس مشائم کو اپنے وجود کی گہری چھاپ کے سنگ محسوس ہو کر تڑپا رہا تھا۔ مجھے لگتا ہے میں اٹھ کر کھڑی بھی نہیں ہو سکتی، میرا جوڑ جوڑ دکھ رہا ہے۔ ماؤنٹ ایورسٹ کے رشتہ دار نہ ہو تو؟ وہ اس کی حفت پر ہنسا، جکڑ کر اس ارمانوں کے سمندر میں پھر سے ہلچل مچاتی حسینہ کو خود پر منتقل کیا تو وہ پھر سے سہمی۔ بہت تنگ کیا کیا میں نے؟ اس کے لاڈ سے پوچھنے پر روحانسی ہوئی بازو علمان کی گردن میں لپیٹے اس سے لپٹی ہچکی بھری، پھر کروں تنگ؟ وہ اس کی کان کی لو بائٹ کرنے اور اس آفر دونوں پر کانپ اٹھی، دبا چہرہ اس کی گردن سے نکالا، آنسو آنکھوں سے چھلکنے کو بے تاب تھے۔ میری جان پر بنی ہے اور آپ کو مزید جان نکالنے کی پڑی ہے، وہ معصومانہ سا گوری۔ تمہاری یہی باتیں تو مجھے کہیں کا نہ چھوڑ سکی مشائم۔ علمان اس کے خشک پڑتے ہونٹوں میں گردش کرتا لہو تک وہ بآسانی دیکھ پایا، تبھی تو ان کی نرمی واپس لوٹانے کی کوشش کی تو ان پر تسلط جمائے مشائم کے سارے شکوے انہیل کر بیٹھا۔ وہ خود بھی رات کی مانند کوئی مزاحمت نہ کرتے اسے خود پر دسترس دینے میں حد کر گئی کہ خدا گواہ تھا اسے ایسا علمان تعمر میسر آتا تب بھی کم تھا۔ آئی لو یو سو مچ، وہ اس کو آزادی بخشتا۔ اس کی آنکھوں میں جھانکا جہاں اتنی سی شدت اب کوئی تشدد کا اثر نہ چھوڑ پائی۔ آئی لو یو ٹو، بٹ میں اب آپ کے پیچھے پاگل ہو جاؤں گی کیپٹن۔ اف، آپ سے اب کیسے دور رہے گی مشائم؟ وہ اس کی ہلکان ہو کر سانس بھرنے پر فکر مند ہوا۔ وہ اسے اکھڑتی سانسوں سے کل سے اب تک کئی بار خوف زدہ کر چکی تھی۔ اٹھو، فریش ہو، باہر چلتے ہیں، ناشتے پر سب منتظر ہوں گے، بھوک لگی ہوگی تمہیں۔ علمان نے کھانے کا کہا۔ وہ ٹھیک سے سانس لے پائی تبھی تو وہ اس کی ڈرامے بازی پر دبا سا مسکرایا۔ یہ تڑپ کھانے کے لیے تھی ساری؟ اتنی ساری؟ ایسے لگ رہا رات میری ٹمی سے کوئی جن سارا کھانا اور انرجی لے گیا۔ آپ تھے وہ جن؟ مشائم نے اس کے حصار سے نکلتے لحاف پرے کیا اور گھٹنوں تک آتے سلک گاؤن کو مزید کھینچ کر جیسے ٹانگیں نیچے ڈانپنے لگی۔ وہ اس کے اس جان لیوا روپ پر بھی فدا ہوا۔ بھاگ جاؤ ورنہ جکڑی جاؤ گی ان لمبی ٹانگوں سمیت زرافی۔ علمان نے اس کو تکتے جان بوجھ کر دمکایا، جس پر وہ دونوں تکیے اٹھا کر اس کے سر پر مارتی تیزی سے واش روم میں بند ہو گئی، جبکہ علمان کے ہونٹوں کو رسیلی سی مسکراہٹ جب چھو کر گزری وہ واقعی حسین تھا۔ ہے گرل، تم اتنی صبح جاگ گئی؟ آنکھوں میں ہلکی ہلکی روشنی نے حسیب کی گہری نیند توڑی تو باہر کھڑکی کا پردہ ذرا سا ہٹائے باہر پھیلی ہلکی ہلکی صبح دیکھنے میں محو تھی۔ فوری پلٹی، جو جمائی لیتا اسے بہت پیارا لگا۔
हाँ, सोचा खूबसूरत सी सुबह देखूँ। तुम्हारी नींद तो ख़राब नहीं की मैंने, जानती थी इस पर बोझ बन गई है, लेकिन कल का दिन सोचकर अब इसे अपनी संगली भी आखिर चुभी। वो हसीब से किस मुँह से उसके दिन माँग बैठी है, समझ से बाहर था। हाँ की, तुम्हारी तेज़ परफ्यूम ने मेरी नाक बंद कर दी। नागिन वाली फीलिंग आई कि कहीं डस तो नहीं लिया तुमने। वो तकिया सीने में दबोचता जानबूझकर बहार को छेड़ने को बोला, जो मुस्कुराती हुई वापस उसके पास आकर बैठी। नागिन, कहना बंद करो प्लीज़, सबको डस भी सकती हूँ लेकिन तुम्हें नहीं। एंड कल बहुत डिप्रेस थी, अभी जब जागी तो कल का दिन खौफजदा कर गया। रियलाइज़ हुआ कि मैंने तुम्हारे साथ बहुत बुरा कर दिया। कुछ दिन ही सही, सोचा ही नहीं कि तुम्हें भी तकलीफ़ पहुँचा सकते हैं। आई एम सॉरी। बाहर की हुद तरसी फिर से उसके अंदर सर उठा रही थी, जबकि हसीब ये सब नहीं सुनना चाहता था। तुम औरतों की यही बुरी बात है, सब अपने मुताबिक भी कर लो तो अगले दिन सवाब समझकर रिग्रेट पकड़कर रोना पीटना लाजमन है। रात गई बात गई बहार, दे दिए दिन, अब मुझे क्या इस पर पछतावा करवाना चाहती हो। तो उसकी उम्मीद से ज़्यादा बिगड़ा, जबकि वो लहजा भर अफसरदा हुए नज़र झुरा गई। ओके, तुम डांटो तो मत। आंखें आंसुओं से छलकने को बेताब हुईं तो वो भी उठकर बैठा और तकिया एक तरफ रखा। आज तुम्हारे साथ हूँ, लेकिन कल तुम मेरे साथ वापस पाकिस्तान चलोगी। अम्मा साईं के लिए ये बहुत बड़ा झटका होगा, लेकिन वो तुम्हें कबूल कर लेंगी। जब तक तुम्हारे मांगे दिन ख़त्म नहीं होते हम इस एग्रीमेंट पर अब बात नहीं करेंगे। जब मुझे लगेगा वक्त पूरा हो गया तो मैं तुम्हें खुद बताऊँगा, समझ गई। तो उसकी संजीदा हदायत सुनकर फौरी सर हिला गई। गुड, अब मुस्कुराओ और अब नए नवेले शौहर को प्यारा सा गुड मॉर्निंग कहो। हसीब की बदलती शरीर टोन टोन पर बहार के चेहरे पर फिर से सुर्खी छलकी। तो इसके जुमले की मानी हैजी पर डरी। गुड मॉर्निंग घबरा कर फ़ौरन बड़बड़ाई, जिस पर हसीब ने आईब्रोज केड़े। ऐसा मॉर्निंग तो मेरे घर दूध देने वाला भी कह जाता है बहारे। हसीब को उसकी सूखी सड़ी विश बद मज़ा कर गई। तो और क्या, फूलों का गुलदस्ता पेश करूँ कि लाट साहब जाग गए। वो जितनी पुरअतमाद होती हसीब जैसे बंदे के आगे, उसकी आवाज़ भी हल्क में दबी। गुलदस्ता ना सही, ये गुलाब की दो पंखड़ियाँ तो हैं जाने मन, यही पेश कर दो। हसीब ने बेशर्मी से उसको पकड़े बेड से लगाते लिटाए। खुद इस पर हावी हुआ तो बाहर लम्हा भर इस बंदे के इरादों पर काम उठी। तुम सच में एक बेशरम फ्लर्टी हो हसीब, सच अ चीज़ी लाइन। हटो वरना सर फोड़ दूंगी। वो उसकी शरारत से उसकी आंखों से टपकती देख चुकी थी, तभी मुस्कुराने के साथ घर आई, जिस पर वो खुद भी हंसकर इस पर से हटकर हंसता बराबर ही लेटा, जबकि बाहर का दिल वाकई बहुत तेज़ हो चुका था। कसम से इस लाइन की भी तुम्हारे सामने आमद हुई। वैसे मैं ये अपनी नई बच्चियों पर ट्राई करूँ तो लुट मर जाएं बाखुदा। हसीब उसके पहलू में लेटा, जो इरादा बना रहा था बाहर का बस न चला, इसका कचूमर बना देती, लेकिन बस गर्दन घुमाए घूर ही सकी। मेरे इन ओन के दिनों के बीच तुम अपनी बच्चियों से 100 फीट दूर रहना, खबरदार टच भी किया उनको वरना मैं तुम्हारी जान ले लूँगी। वैसे दबा दबा गुस्से में कहकर उठकर जाने लगी, मगर हसीब ने बाजू पकड़े से वापस पलटाते ही खुद पर झुकाया। तुम फिक्र मत करो, किसी को बिला वजह टच नहीं करता, मेरा भी कोई लेवल है। टच तो मैं सिर्फ अब अपनी हलाल नागिन को करूँगा। मैं आए। वो उसके हर जुमले पर घबराई, मगर आखिरी इजाज़त ने बहारे के जिस्म से जान खींची। वो उसकी नज़रों को अपने होंठों पर टिका देखकर समझ गई कि वो क्या इजाज़त चाहता है। जब तक तुम मुझे नागिन कहना बंद नहीं करते, मैं बाइफ वाली कोई लिफ्ट नहीं करवाऊंगी। खैर उठो और मुझे ब्रेकफास्ट करवाने के लिए चलो। बहुत भूख लग रही है। वो इसके हिसार से पूरी चालाकी से सिरक कर निकली, जबकि हसीब ने हंसकर खुद भी बिस्तर को खैराबाद कहा और ज़रा हालत संवारने वाशरूम घुसा, जबकि बहार ने अपने सीने में मचलते दिल पर अपनी हथेली रखी, जहाँ धड़कन बहुत तेज़ थी। हसीब खानज़ादा ने उसको बस चंद घंटों में अपना असीर कर दिया। क्या तूने वाकई इस बेफैज़ के साथ जाने का फ़ैसला कर लिया? इसने मजबूर तो नहीं किया पुत्री? नाश्ते की मेज़ पर ज़ीनिश ने सबको जब वो जान के साथ जाने का बताया तो सब हैरत का मस्कन बने। हौनक थे और खान बाबा की पुरताप निगाहों की तपिश के बावजूद ओजान बड़े मज़े से अपनी ब्लैक कॉफ़ी इत्तेमाद के संग इंजॉय कर रहा था। नहीं हान बाबा, मैं आई जान और जूलियट के लिए जा रही हूँ। अब अगर किसी ने मुझे वहाँ परेशान किया तो लम्हा लगाए बिना आपके पास आ जाऊँगी। ज़ीनिश ने गुस्से के संग किसी वाले लफ्ज़ पर हाँ सुजान को देखा, नज़र में ढेर सारी हफ़की थी। ठीक है खान बाबा की जान, तू अगर इसे फिर से मौका देना चाहती है तो मैं तेरे फैसले का एहतराम करूँगा। इजाज़त है, लेकिन कान खोल कर सुन ले ओजान दाइब। अगर अब जीनों की आंख में एक अथरू भी आया तो मैं बिना वार्निंग तेरी गिच्ची मरोड़ दूंगा। खान बाबा ने सर्द लहजे में इस डीट को वार्न किया, जिसे किसी चीज़ की कोई परवाह ना थी सिवाय उसकी कि जीनों उसके साथ जाने पर मान गई है। देखा है आपने, इसका गरूर खबीस आगे से यूं गर्दन इकड़ा रहा है जैसे हमारी जान सुलगा कर मज़ा आ रहा हो।
طلال کا بس نہ چلا، اذان کی اس اریٹیٹنگ چپ کا خاتمہ کر دیتے۔ مجھے کچھ نہیں کہنا، میں تمہارا گاڑی میں ویٹ کر رہا ہوں، زینش کم فاسٹ۔ بنا کسی کا کوئی جواب دیے وہ سنجیدگی سے کہہ کر نہ صرف اٹھا بلکہ زینش تک کو حیران کرتا وہ وہاں سے حویلی کے باہر کی طرف بڑھا، کیونکہ وہ پہلے ہی ریڈی ہو چکا تھا۔ کیا چیز ہے یہ؟ مجھے پیکنگ بھی کرنے نہیں دی، زینش نے حفت سے بڑبڑاتے کرسی چھوڑی۔ تم جاؤ ان کے ساتھ، میں تمہارا سوٹ کیس لے آؤں گی، اور ہاں دونوں جنگی طیارے مت بنے رہنا۔ ہیو اے سیف جرنی۔ پنار اور طلال بھی مزید رکنے نہ والے تھے، تبھی پنار کی تسلی پر وہ روحانسی ہوتی اٹھ کر کھڑے ہوتے خان بابا کی طرف آئی، جو اسے پیار سے اپنے سینے سے لگا گئے۔ خان بابا کی جان کسی قسم کی زیادتی برداشت نہ کریں، اگر وہ سدھرا ٹھیک، ورنہ یہ حویلی اور اس کا دروازہ خان بابا کے دل کی طرح تجھے کھلا ملے گا۔ مجھے بھی لگتا ہے وہ برا نہیں ہے، کروڑوں میں ایک ہے، تبھی تو اس کا غرور نہ کم ہوتا ہے، نہ رب سوہنا اس کی گردن جھکنے دیتا ہے۔ شاد آباد رہ ہمیشہ۔ ان کے پیار سے سمجھانے پر جبرن ہی صحیح مسکرائی اور روم کی طرف بڑھی تاکہ چادر لے سکے۔ تیار تو وہ پہلے ہی تھی، اسے روم میں چادر لے کر جاتے دیکھ کر وہ تینوں واپس بیٹھے۔ ہم بھی ناشتے کے بعد نکلیں گے خان بابا، اگر آپ کی اجازت ہو تو، طلال نے نرمی کے سنگ پوچھا، جس پر وہ سر ہلا گئے۔ ٹھیک ہے جاؤ تم لوگ بھی، لیکن طلال اب زینو کو کوئی تکلیف نہ ہونے دینا، مجھے لگتا ہے وہ اسے اس کی ماں سے آج ملوا دے گا۔ زینو کی نفرت کے لیے تیار ہو کر واپس جائیں، کیونکہ وہ تجھے بھی سہنی ہے۔ کچھ دیر کو وہ اس سزا کو بھول گئے، لیکن پھر سے جگر چھلنی ہوا، اور یہی تکلیف اس وقت پنار کو لاحق تھی۔ زینو اپنے گرد چادر اوڑھے حویلی سے باہر آئی تو اذان گاڑی کے پاس ہی کھڑا اس کا اسپاٹ چہرے کے سنگ منتظر تھا۔ زینو کی آنکھوں میں ہنوز غصہ تھا، پر اذان اخیر سنجیدہ تھا۔ ان کا چہرہ پھر سے اسپاٹ ہو گیا، کہیں مجھے لے جا کر کسی کھائی میں تو نہیں پھینکنے والے؟ وہ پہلے جیسا اذان طیب بنا ابر آلود موسم میں ویسے ہی پرسحر سنجیدگی کے سنگ منتظر کھڑا تھا، جس کے تاثرات زینو کے قریب آ کر رکنے پر بھی ویسے ہی سرد ملے تھے۔ بنا کچھ کہے اذان نے کار ڈور اوپن کیا، جس پر وہ اسے دیکھے بنا ڈرتے ہوئے فرنٹ سیٹ پر بیٹھی، جبکہ اذان نے بھی بلیزر اتار کر پہلے اندر بیٹھتے پیچھے پھینکا اور پھر دروازہ لاک کرتے ڈرائیونگ سیٹ سنبھالی۔ مجھے ممی کی قبر پر جانا ہے۔ وہ اس کی چپ پر خوف زدہ تھی۔ اذان نے گردن ذرا گھما کر اپنی جانب تکتی زینش کو دیکھا، دل تڑپ گیا کیونکہ وہ بہت رونے والی تھی۔ ٹھیک ہے، لیکن کچھ اس سے بھی اہم ہے جو تمہارے جاننے کے لیے ہے، شاید تم بہت ہرٹ ہو جاؤ۔ وہ اس کی تمہید پر پھر سے برہم ہوئی۔ مجھے پھر سے ہرٹ کرنے کے لیے لے کر جا رہے ہیں؟ وہ اس کی سنگ دلانہ تمہید پر تڑپ اٹھی، جبکہ اذان کے چہرے کا رنگ پھیکا پڑا۔ ایسا ہی سمجھ لو۔ وہ اس کے جواب پر چہرہ موڑ گئی، آنکھوں میں دھندلاہٹ اتر آئی۔ تو پھر آپ کے ساتھ نہیں جاؤں گی میں۔ اس سے پہلے وہ کار ڈور اوپن کر کے جاتی، گاڑی اسی لمحہ آٹومیٹک لاکڈ ہوئی۔ زینش نے جھنجھلا کر لہو چھلکاتی آنکھوں سے گردن گھمائے اذان کو دیکھا۔ کچھ انتظار کرو، وہ اپنی بات کہے اس پر سے نظر ہٹا گیا، جبکہ زینش کے دل کو قبرستان پہنچنے تک یہی دھڑکا لگا کہ ابھی وہ چیخنے لگے گا، کیونکہ اس سے کل اور آج کے اذان طیب کے میسر آنے کے بعد ایسے سنجیدہ شخص سے ڈر لگ رہا تھا۔ قبرستان سے ملحقہ سڑک پر اذان کی گاڑی رکی تو ہلکی ملکی کن من پھر سے جاری تھی۔ گاڑی ان لاک کیے وہ پہلے خود باہر نکلا اور پھر زینو کی جانب آ کر اس کی طرف کا دروازہ کھولے اپنا ہاتھ بڑھایا۔ چاروں ناچار زینش کو اسے تھاما۔ مجھ سے تمہارے اس دکھ میں کمی چاک کر بھی نہ ہو سکی، یہ تمہیں خود سہنا ہے۔ ہاں، اس سب کو قبول کرنے کے لیے تمہیں اذان طیب کی بہت ضرورت پڑے گی، اور میں تمہارے پاس رہوں گا۔ وہ سمجھ نہ پائی وہ ایسی عجیب باتیں کیوں کر رہا ہے، لہجہ کیوں اذیت سے دوچار ہے۔ ممی سے مل کر میں دکھی نہیں ہونے والی، آپ اپنے یہ ارمان دل میں ہی دبا لیں کہ میرے آنسو پونجھنے کے بہانے میرے قریب آنے کا موقع ملے گا۔ خبردار جو میرے قریب بھی بھٹکے، جب تک ناراضگی نہ ہٹاؤں آپ مجھے پریشان بھی نہیں کریں گے، یاد رکھیے گا۔ تو اس کے بگڑنے پر اور خود سے دور رہنے کے سخت حکم پر نثار سا ہوا۔ تمہارے قریب آنے کے لیے میں تمہارے آنسو پونجھنے کا انتظار کرنے والا نہیں ہوں۔ اذان طیب کو تمہارے معاملے میں اب کسی بہانے کی ضرورت نہیں، جب دل چاہے گا تمہیں اپنے سامنے لا کھڑا کروں گا، تم روک پائی تو روک لینا۔ اذان کے لہجے میں چھلکتا استحقاق زینو کی جان پر بنا، اور اس سے پہلے وہ سانس اٹکنے پر لڑکھڑاتی اذان نے اس کا ہاتھ جکڑا، جس کے سبب وہ سنبھل گئی۔ یہ باتیں اس جگہ کرنے کی نہیں ہیں، آ جاؤ، دھیان سے پیر زخمی مت کر لینا، بہت پتھریلی جگہ ہے۔ اذان کے ساتھ تو وہ ہر اس جگہ چلی جاتی جہاں وہ کہتا۔ اسے زینش کا یوں قبرستان آنا اچھا تو نہ لگا، لیکن مصلحت کے تحت اس کا ایک بار یہاں آنا اور خود اپنے باپ کا نام جاننا ضروری تھا۔ 2-3 منٹ وہ اس کا ہاتھ پکڑے آنسوؤں کو آنکھوں میں دباتی اس کے ہم قدم چلی، اور پھر جب اذان کو علایا کی قبر دکھائی دی تو وہ نہ صرف رکا بلکہ
اس قبر اور زینش کے بیچ دیوار بن کر اس کی جانب پلٹا، جس کی آنکھیں یہاں کے فطری سناٹے کے سبب نم ہو چکی تھیں۔ آپ ایسا عجیب بیہیو کیوں کر رہے؟ وہ اس کی طرف تعصب سے تکتے بولی، جس نے بنا کچھ کہے بس اس کی آنکھ سے گال پر حرکت کرتے بیہود آنسو کو ہاتھ بڑھا کر پونچھا۔ تم پر سچ کھلنے کا وقت آ گیا زینش۔ تمہیں تکلیف دینے کے پیچھے میرا جو مقصد تھا وہ یہی تھا، تم بڑے سے بڑا دکھ جو سخت سے کہیں درجے بڑا ہو، اسے برداشت کرنے کی اہلیت پا سکو۔ اوزان کی سرد آواز میں ٹھہراؤ تھا لیکن دکھ بھی تھا۔ وہ ڈر رہی تھی۔ کیا مطلب؟ وہ اس کی تمہید جان پر بنتی محسوس کیے دکھ سے بولی، یعقوب حیدر تمہارے سگے بابا نہیں تھے۔ اوزان کا یہ جملہ زینش کی چلتی کائنات روک گیا، سانس تک رکا۔ جی چاہا ساری محبت ایک طرف کر کے اوزان کا گریبان پکڑ لے، جس نے ایسی سنگین بات کر کے اس لڑکی کا دل انگارہ کر دیا۔ کیا کہہ رہے ہیں؟ آپ کے ساتھ آ گئی تو اس کا مطلب یہ نہیں آپ مجھے پہلے سے دگنے کرب میں جھونکیں؟ ہٹیں پیچھے۔ وہ اس کے پرے دھکیلتی جب قبر کی جانب بڑھی تو اس کے رہے سہے حرکت کرتے دل نے بھی رک جانے کی اذیت سے گزارا۔ وہ اپنے دل پر ہاتھ رکھتی، اس سے پہلے وہیں گھٹنوں کے بل گرتی۔ اوزان نے اس کو پکڑ کر سنبھالا۔ طلال چاچو ممی کے ہسبینڈ تھے؟ یہ کیا مذاق ہے؟ وہ اس کو پرے جھٹک کر جتنی قوت تھی اس سے چیخی، جبکہ اوزان کے پاس اس وقت کوئی جواب نہ تھا۔ کیسے ہو سکتا ہے یہ؟ نہیں، میرے بابا وہ نہیں ہو سکتے۔ تم سب جھوٹے ہو۔ نہیں، میرے بابا یعقوب حیدر تھے، میرے نام کے ساتھ میرے بابا کا نام جڑا تھا نا یہ سب۔ وہ اس وقت روتی ہوئی پاگل ہو رہی تھی، نہ اوزان کو ہاتھ لگانے دے رہی تھی۔ وہ ممی کے قبر کے پاس بیٹھی مگر اس نام کو حقارت سے دیکھا۔ تم علایا اور طلال انصاری کی جائز بیٹی ہو زینش۔ علایا درید کی یعقوب حیدر سے کبھی شادی نہیں ہوئی، یہی سچ ہے جو سب نے تم سے چھپایا، اس لیے کہ تم ماضی کے ان کربناک دنوں کے دکھ سے دور رہ سکو۔ وہ خود بھی اس کے پاس بیٹھا جو اس تختی کو ڈبڈبائی آنکھوں سے تکتی کسی پتھر کی طرح چپ تھی۔ سب سنتی رہی اور اوزان نے اسے حرف بحرف ہر اذیت سے روشناس کروایا۔ اوزان چاہتا تھا وہ ہر چیز سے واقفیت پائے، لیکن یہ سب اس ہمت سے بہت زیادہ تھا جو اس کے نازک دل میں کل موجود تھی۔ تو یہ وجہ تھی آپ کی مجھ پر ترس کھانے کی مسٹر کمیلین؟ وہ چہرہ موڑ کر اسے دیکھ کر حقارت سے بولی۔ اوزان نے اس کی آنکھوں سے بہتے آنسو صاف کرنے چاہے مگر وہ اس کا ہاتھ بری طرح جھٹک گئی۔ کیسا ترس؟ وہ اس کے سوال اور ٹون پر تل ملایا جس پر وہ اٹھ کھڑی ہوئی۔ اس کی نفرت سے ہٹی آنکھیں اوزان کے دل پر ضرب لگا گئیں۔ یہی جو 2 دن آپ کو مجھ پر آتا رہا، میرے قریب آتے رہے، مجھے چھوتے رہے، اس سب کے لیے میں بھی کہوں جس انسان کے ہر عمل سے میرے لیے نفرت دھتکار ٹپک رہی تھی، وہ اتنا مہربان کیسے ہو گیا؟ پہلے تو آپ نے بھی مجھے ناجائز ہی مانا ہوگا، تبھی مجھ پر اپنا سایہ بھی پڑنے نہ دیا۔ اب جب معلوم ہوا کہ آپ کی ہی کزن نکلی تو مجھ سے آپ نے بھی رویہ بہتر کر لیا۔ یو نو واٹ، آئی ہیٹ یو۔ وہ روتی ہوئی اوزان کی حرکت کرتی کائنات ساکن کرتی اس سے جس طرح بدگمان ہو کر گئی، وہ خود دل میں اٹھتے درد کے باوجود اس کے پیچھے لپکا۔ گاڑی کی طرف جانے کے بجائے وہ یوں ہی سڑک پر دوڑنے لگی جب اوزان نے اس کی بازو دبوچتے روکتے اپنی طرف پلٹایا۔ آئی ہیٹ یو اوزان طیب انصاری، سب سے نفرت ہو گئی ہے مجھے، اب آپ کے ساتھ کہیں نہیں جانا، مجھے چھوڑ دیں، میں آپ کسی پر اعتبار نہیں کر سکتی۔ وہ بہت برا روتی اس سے اپنا آپ چھڑواتے چیخی۔ وہ جانتا تھا وہ بدگمان ہوگی پر نفرت کا اظہار کرتی وہ اس شخص کا کلیجہ کاٹ رہی تھی۔ میں تمہیں ہر جواب دوں گا لیکن مجھ سے نفرت مت کرنا زینش۔ میں نے تمہیں بتایا تھا نا کہ جانتا ہوں تم ناجائز نہیں ہو، مجھ سے بے اعتبار ہو، جانتا ہوں، لیکن پلیز یہ مت کہو نفرت کرتی ہو تم سے اور علایا کے ساتھ ظلم کرنے والے کو۔ اوزان خود سزا دے گا، مجھ پر تھوڑا سا اعتبار کرو۔ وہ جانتا تھا اس وقت وہ وحشی ہو رہی ہے، یہ ساری حقیقتیں اسے زندہ رہنے کے لائق نہیں چھوڑ رہی، پھر بھی وہ اوزان کے ایک بار کہنے پر جس طرح اس کے سینے لگی، خود اوزان کی آنکھوں کے کنارے سرخی اتری۔ میں کتنا اچھا سمجھا تھا ان کو، اوزان یہ تک کہا کہ وہ مجھے بابا جیسے لگے، بابا ہی نکل آئے، بٹ انہوں نے جو ممی کے ساتھ کیا، میرے بچپن کو محرومیوں سے بھرا، اس کے لیے میں ان کو کبھی معاف نہیں کروں گی۔ اور آپ نے میرے بابا یعقوب حیدر کی وجہ سے مجھ سے نفرت کی، اب مجھے بھی تو اصولاً آپ کے بابا کی وجہ سے آپ سے نفرت کرنی چاہیے نا۔ وہ پوری کانپ رہی تھی، وہ اس کے انصاف پر خود بکھر گیا۔ وہ حق پر تھی پر وہ اس کی نفرت سہنا محال جان رہا تھا۔ تم حق پر ہو لیکن میں تمہاری نفرت برداشت نہیں کر سکتا، صرف تمہاری ناراضگی جان پر بن رہی ہے تو نفرت تو مجھے مار دے گی۔ اس کمزور لمحے وہ بھی اعتراف کر گیا جس پر وہ اس کے سینے سے الگ ہوتی سرخ بیکتی آنکھوں سے سر اٹھائے سی اکثر الگ شخص کو دیکھنے لگی۔ کیوں؟ میری نفرت کیوں مارے گی آپ کو؟
جب آپ کی نفرت مجھے نہ مار سکی، مجھ کمزور اور ناتواں کو، تو آپ تو بہت مضبوط ہیں، مکمل ہیں، کمیلین ہیں، آپ کو کیوں درد ہوگا بھلا؟ تکلیف، اذیت اور کرب تو ہم جیسوں کا مقدر ہے جنہیں دکھ جھیلنا سکھایا ہی نہیں جاتا۔ وہ اس کی ہر بات پر بہت مشکل سے سن پایا۔ وہ اسے روتی ہوئی قبول نہ تھی۔ رونا بند کرو اور چلو میرے ساتھ۔ وہ اس کے لڑکھڑانے پر الٹا پریشان ہوا۔ وہ نفی میں گردن ہلاتی واپس اس کے سینے سے جا لگی۔ نہیں جانا مجھے وہاں جس گھر میں میری ممی کے قاتل رہتے ہیں۔ مجھے واپس چھوڑ آئیں پلیز اذان، اگر آپ کو میری ذرا سی پرواہ ہے تو مجھے ابھی کہیں لے کر مت جائیں۔ وہ اس سے منت کر رہی تھی، اس کا سانس رک رہا تھا۔ ٹھیک ہے تم میرے ساتھ میرے گھر چلو گی؟ اذان کے سوال پر وہ پھر سے روبرو ہوئی، حیرت سے اذان کو دیکھا۔ آپ کے گھر؟ آپ کا کوئی اور بھی گھر ہے؟ اس کے رونا روکنے پر مبہم سا مسکرایا۔ ہاں ہے، وہاں سفید پھول بھی ہیں، رومیو جولیٹ بھی اور امید بھی۔ چلو گی؟ اتنی ساری خوشیوں سے بری آفر وہ کیسے جھٹلاتی؟ سب سے بڑی بات وہاں اذان بھی تھا۔ ہاں لیکن آپ اپنے گندے چاچو کے بجائے میرا ساتھ دیں گے، بس اسی شرط پر جاؤں گی۔ وہ اس کی اس معصومانہ خواہش پر اس کو یقین دلاتا مسکرایا۔ تمہارا ساتھ دوں گا۔ اسے یہ کہتے سوچنا نہ پڑا، لیکن میں آپ سے ابھی بھی بہت ناراض ہوں۔ ہرٹ کیا آپ نے مجھے، بہت ہرٹ کیا۔ اس کی آنکھیں واپس بھیگی تو اذان نے واپس سے پہلی بار اپنی خواہش اور شدت کے سنگ گلے لگایا۔ وہ اس پیار بھرے حصار میں اس کے سینے میں دبکی رو پڑی۔ تم بھی کر لینا لیکن رو مت، لیٹس گو۔ وہ اسے اجازت دے رہا تھا کہ وہ دل کے کسی بھی حصے پر جب چاہے وار کرے، اور زینش بلا اب کیا وار کرتی کہ خود ہی بھربھری مٹی کی طرح ڈھیر ہو چکی تھی۔ جی جناب، 34 ایپیسوڈ ہو چکی ہے۔ کیسی لگی آپ کو ضرور بتائیے گا۔ اگلی ساری ایپیسوڈ بہت ہی مزیدار ہونے والی ہیں، تو اب ہم ملتے ہیں 35 ایپیسوڈ میں۔ تب تک کے لیے اللہ حافظ۔